ہندوستان میں اگر شاہ ولی اللہ کا ذکر کریں آپ، ملا معین سندھی کا ذکر کریں، تو آپ کو بعد کے ادوار میں سنت کی جو خدمت ہوئی، رشید رضا جیسے لوگ، عبدالعزیز خولی جیسے لوگ، ہندوستان کے مناظر احسن گیلانی جیسے لوگ جو اہل حدیثوں کو صدرم قلیل سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس تسلسل نے ہندوستان میں حدیث کو زندہ رکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب کے 20 عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں جا کر کے حدیث کی تعلیم لی۔ ایک تو شیخ عبدالعزیز کے استاد شیخ سعد بن عتیق، ان کے استاد اسحاق بن عبد الرحمن، اور شیخ محمد عثیمین کے استاد علی بن الوادی ابو الوادی، جنوب یعنی جیزان وغیرہ کے مصلح کبیر جو محمد بن عبد الوہاب کے بعد اس دور کے سب سے بڑے مصلح رہے ہیں، عبداللہ قرعاوی، اسی طرح سے عبدالعزیز راشد، عبداللہ علی قوعی، علی مدہش، عبداللہ قصیر، یہ سب لوگ گئے اور حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ حسین انصاری سے ان لوگوں نے درس حاصل کیا، وہیں سے یہاں حدیث کی تعلیم پہنچی۔ تو جب 1918 میں رشید رضا کے پاس عبدالعزیز راشد وغیرہ گئے کہ ہم لوگ حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو کہا حدیث کہیں نہیں ہے سوائے ہندوستان کے، ہندوستان میں جاؤ۔ وہاں سے لوگ زبیر آئے عراق، وہاں سے جہاز پر اٹھے ہندوستان گئے، اور ہندوستان جانے کے بعد انہوں نے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے شاگرد مولانا حمداللہ صاحب پرتاپ گڑھی سے پورے طور پر درس حدیث لیا، اور پھر آئے تو مصر میں آ کر کے انہوں نے جماعت انصاری سنت المحمدیہ قائم کی۔ اسی طریقے سے شیخ سعد بن عتیق جو یہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، انہوں نے مکے میں بھی بیٹھ کر کے درس دیا اور جگہوں پر بھی، اور یہ تاریخ پھیلی۔ تو ہندوستان میں جو حدیث کی نصرت اور حدیث کی نشر و اشاعت اور اس تسلسل کے قائم رکھنے کا فریضہ انجام دیا گیا ہے، اس میں سیاسی لوگوں میں تو محمد تغلق، شہاب الدین غوری، محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، قفال مروزی محدث، ان کے استاد، ان لوگوں نے، اور اسی طریقے سے اکبر شاہ اس تھانہ کے نواب، اور اسی طرح سے بھوپال کے نواب اور عالم اور مجتہد نواب صدیق حسن خان، اور حیدرآباد کے نواب وحید الزماں، اور اسی طریقے سے اور لوگ ہیں، میں اس تعداد میں اگر جاؤں تو رات بیتے گی۔ لیکن تسلسل کے ساتھ جو حدیث کا یہ تسلسل، سنت کا تسلسل، سنت کا اور حدیث کا اور توحید کا اور قرآن کا دفاع سب سے زیادہ اجتماعی طور پر جن لوگوں کے ذریعے ہوا، وہ 2 شخصیتیں تھیں ہندوستان میں۔ ایک تو شیخ نذیر حسین محدث دہلوی، جن کا لقب پڑ گیا ایٹومیٹک، جس کو عربی میں کہتے ہیں تلقائین، شیخ الکل فی الکل، شیخ العرب والعجم، جن کے شاگردوں کا ذکر بھی کیا میں نے۔ تمام چیزوں میں حدیث، تفسیر، فقہ، یعنی فقہ میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بارے میں کہ ان کو فقہ حنفی کی جزیات پر جتنا عبور تھا کسی عالم کو عبور نہیں تھا۔ یہی صورت مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی اپنے دور میں، جتنا زیادہ جزیات پر ان کو عبور تھا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک کو عبور نہیں تھا۔ تو یہ آ کر کے خدمت میں سمٹ گئی 2 شخصیتوں میں، ایک تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی جن کی پیدائش ہوئی 1220 میں اور وفات ہوئی 1320 میں، یا پیدائش ہوئی ان کی 1808 میں اور وفات ہوئی 1901 میں، اور یا شیخ حسین ابن محسن الانصاری الحدیدی الامانی جو حدیدہ صنعاء کے تھے، نواب صاحب آئے تھے، ان کا جہاز خراب ہو گیا تو وہ حدیدہ میں اترے، وہاں کی کتابیں نقل کی، شیخ حسین بن محسن الانصاری محدث کو لے گئے، ان کی وفات وہاں 1327 میں ہوئی۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد اور ان کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ آج تک 1320 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 1901 میں، آج تک ان کو کوئی بھلا نہیں سکا۔ انہی کے شاگردوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان ساری چیزوں کا ترجمہ کیا۔ اور سن لیجئے ان کی وفات کو کتنے دن ہوئے آپ سمجھ گئے؟ اس وقت 1425 ہے نا، 1320 میں وفات ہوئی تو 105 سال تو انہی کو ہو گئے، اور 70 سال وہ درس دیا انہوں نے، تو 75 اور 5 80 180 سال وہ ہو گئے۔ اور اس کے پہلے شاہ اسماعیل اور ان کے دادا شاہ ولی اللہ اور ملا معین
ان لوگوں نے جو درس دیا، تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہی کو ہو گئے ان کی جدوجہد میں 200 سال۔ اب جو لوگ اس انداز کی الٹی بات کہتے ہیں کہ یہ مسلک سنت یا اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے یا اہل حدیث کا یا سلفیوں کا جو طریقہ ہے وہ 100 سال کی یا 75 سال کی پیداوار ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی نامناسب بات ہے۔ آدمی کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت، کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اور تاریخ تو آپ سے انصاف کرا لے گی، تاریخ آپ کی باتوں کو نہیں مانے گی۔ تاریخ عجیب ہے، یہ اتنی ظالم چیز ہے اور اتنی منصف چیز ہے کہ رفتہ رفتہ پورے طور پر سب آ جائے گی اور سب کو اقرار کرنا پڑے گا۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں ایک تھے علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، جنہوں نے سب سے پہلے اقامتی درسگاہیں ہاسٹل والی قائم کی آرا میں، اور جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھنے کا معاملہ آیا تو انشاء اللہ خان انشاء جو اس دور کے بڑے ادیب تھے انہوں نے کھل کر کہا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی کوئی ضرورت نہیں، علامہ محمد ابراہیم آروی کا مدرسہ احمدیہ آرا کافی ہے پورے ہندوستان میں۔ اسی طریقے سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جب علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھنا چاہا تو علماء نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ علامہ شبلی نعمانی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیرت رسول لکھنے کی۔ سیرت رسول قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی، 1930 میں وفات ہوئی۔ میاں صاحب کے وہ بھی شاگرد تھے اور وہ کتاب کافی و وافی ہے اردو میں، اور یہ حقیقت ہے آج تک سیرت رسول پر رحمت للعالمین سے اچھی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ آپ لوگ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، تینوں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگردوں میں امام عبداللہ غزنوی، علامہ ابو محمد ابراہیم آروی، اسی طریقے سے علامہ عین الحق پھلواروی، اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ عبد المنان محدث وزیر آبادی۔ ان لوگوں نے جگہ جگہ بیٹھ کر ادارے قائم کیے اور طلباء کو حدیث اور قرآن کا درس دیا، اور پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلا جو پورے ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، انڈونیشیا میں، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ آپ کے مدینے میں جو دارالحدیث ہے، یہ آ کر کے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد دہلوی، انہوں نے یہاں دارالحدیث کھولا، آج بھی سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اسی طرح دارالحدیث جو اجیاد میں وہاں مکے میں ہے، یہ بھی ان کے شاگردوں نے آ کر کے کھولا، بعد میں محمد بن عبدالرزاق وغیرہ نے اس کی محنت کی۔ یہاں سے لوگ گئے کہ 4 پریش تھے ان کے پاس، نواب صدیق حسن خان کے پاس، جو شب و روز حدیث اور تفسیر کی نشر و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ 332 کتابیں خود انہوں نے لکھی، گھروں میں بھیجتے تھے۔ جو آدمی بلوغ المرام زبانی یاد کر لے اس کو 30 روپے کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے جاری کرتے تھے۔ 30 روپے اس دور میں جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 1307 میں ان کی وفات ہوئی، 1892 میں 30 روپے اس وقت کیا ہوگا؟ جو مشکات یاد کر لے اس کو 50 روپے، اور جو صحیح بخاری یاد کر لے اس کو 100 روپے، اور اس کے علاوہ یکجا منافع جو مولانا عبدالوہاب نابینا دہلی وغیرہ نے سب کیا تھا۔ تو یہ لوگ پورے طور پر ناصر الحدیث اگر ہندوستان میں کسی کا لقب دیا جا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی ظلم کے اور بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی تاریخی غلطی کے، تو حقیقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا تھا دور سلف میں، ظاہر ہے ان کا مقام اتنا بڑا تھا۔ ان کی کتاب الرسالہ آج بھی اصول فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، جماع العلم اور چیزیں۔ اسی طرح سے امام میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین میں 200 سال پہلے حدیث کے مجدد ہیں اور ناصر الحدیث کے لقب کے صحیح مستحق ہیں، مبالغے کے بغیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔